کل سے اب تک 24 گھنٹے بڑے اہم رہے ہیں ملک ریاض اور عمران خان کے لیے۔ ملک صاحب نے آج صبح ٹویٹ کی ہے، اس میں کیا کہا ہے، اور کل گزرے ہوئے کل نیب نے ایک ریفرنس جو ایک اعلامیہ ہے وہ دیا ہے، اس اعلامیہ میں طرح طرح کی باتیں کی گئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، بحریہ ٹاؤن کراچی سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ بڑی اہم خبریں، بڑی اہم موضوعات آج آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ آپ نے تھمبنیل پڑھا ہے، اس کو دیکھ کر یقیناً شاید آپ کے لیے تھوڑی آپ کو خوف آیا ہو یا آپ کو لگا ہو کہ کیا ہونے جا رہا ہے بحریہ ٹاؤن کراچی میں۔ شروع میں ہی بتا دوں کہ بحریہ ٹاؤن کو کچھ نہیں ہو رہا، لیکن کل سے اب تک 24 گھنٹے بڑے اہم رہے ہیں ملک ریاض اور عمران خان کے لیے۔ ملک صاحب نے آج صبح ٹویٹ کی ہے، اس میں کیا کہا ہے، اور کل گزرے ہوئے کل نیب نے ایک ریفرنس جو ایک اعلامیہ ہے وہ دیا ہے، اس اعلامیہ میں طرح طرح کی باتیں کی گئی ہیں، اس پہ ہم اگلا ویلاگ کریں گے۔ ابھی ملک صاحب نے ٹویٹ کی ہے، اور ٹویٹ کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج سے پہلے بھی 5 7 8 ٹویٹس ملک صاحب نے کی ہیں، اور اس میں معاملات کیا ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ آ چکا ہے، اس میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کو 14 سال قید اور ان کی زوجہ کو 7 سال قید کی سزا، جبکہ باقی لوگ جو ہیں وہ ایبسکاؤنڈر ہیں، تو ان کے لیے ابھی تک کوئی سزا نہیں ہے۔ اب جی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ملک ریاض حسین چیئرمین بحریہ ٹاؤن جو وہ مطلوب تھے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ جو مشکلات پی ٹی آئی والوں کے ساتھ، ان سے وابستہ لوگوں، ان کے عمران خان کے ایون فین، ان کے لیے جو مشکلات ہے، تو یقیناً جو پھر اس سے اوپر کا طبقہ ہے وہ اب بھی اپنے آپ کو پاکستان میں یا پاکستان سے باہر محفوظ کر رہا ہے، جس طرح کے پاکستان میں معاملات چل رہے ہیں، کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ ملک ریاض پر سختیاں بالکل چل رہی ہیں، اس سختیوں کے باوجود بحریہ ٹاؤن لاہور، اسلام آباد اور کراچی آپ کو پھلتا پھولتا نظر آ رہا ہے، اور آج کی ویڈیو بھی ہم بحریہ ٹاؤن کراچی اپنے ہی آفس سے ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اچھا جی، ملک صاحب پر جو پریشر ڈالا گیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا ہے نہیں، کہ ان کو ملک صاحب نے اپنی پچھلی ٹویٹ میں کہا کہ میں کسی سیاسی پارٹی کے حق میں اور خلاف کوئی گواہی نہیں دوں گا، میں سیاسی پیادہ نہیں بنوں گا، آپ لوگوں نے جتنا ظلم کرنا ہے کریں۔ یہ سارے معاملات چل رہے تھے، زندگی بڑی نارمل تھی، بحریہ ٹاؤن کراچی میں چیزیں بہتر ہی ہیں اپارٹ فرام آل دیز اسٹرینج ایکشنز۔ بی ٹی پراپرٹیز کو 10 جنوری کو اس کا جب افتتاح کیا گیا تو بحریہ ٹاؤن گلوبلی اب چلنے لگا۔ پھر کیا ہوا، نیب نے اعلامیہ جاری کیا کہ جی یہ غلط ہے، وہ غلط ہے، اور مطلب اتنی ساری غلطیاں اس شخص میں نکال دیں جو ایشیا کی سب سے بیسٹ ڈیولپمنٹ کی، ایشیا کی سب سے بڑی سوسائٹی رقبے کے اعتبار سے بحریہ ٹاؤن کراچی ہے۔ یعنی جب وہ بنا رہے تھے تب ان کو غلطیاں نظر نہیں آئیں، تب ان کو نہیں لگا کہ یہ غلط، وہ غلط، فلانا فلانا، لیکن اب غلطیاں قصور سب نظر آ رہا ہے۔ خیر، یہ سیاسی ٹاپک ہے، اس پہ ہم کبھی بات نہیں کرتے۔ ملک صاحب نے جو آج ٹویٹ کی ہے بڑی اہم ہے۔ ملک ریاض حسین نے آج جو ٹویٹ کی ہے وہ آپ سکرین پر چلتی دیکھ رہے ہیں، میں پوری لفظ با لفظ آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ بڑا اہم پیغام ہے جو ملک صاحب نے پورے پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے دیا ہے، وہ کیا ہے ملاحظہ کیجئے۔ میرا کل بھی یہ فیصلہ تھا اور آج بھی یہ فیصلہ ہے، چاہے جتنا ظلم کرو ملک ریاض گواہی نہیں دے گا۔ پاکستان میں کاروبار کرنا آسان نہیں، قدم قدم پر رکاوٹوں کے باوجود 40 سال خون پسینہ ایک کر کے اللہ کے فضل سے بحریہ ٹاؤن بنایا اور عالمی سطح کی پہلی ہاؤسنگ سوسائٹی آپ کی خدمت میں رکھی۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے استقامت دی اور اپنے ممبر سے کیے وعدے وفا کیے۔ اس کے بعد ملک صاحب کا کہنا تھا کہ لا تعداد رکاوٹوں اور سرکاری بلیک میلنگ کے بعد بھی میں اپنے وعدوں کی تکمیل میں ورکنگ کر رہا ہوں، لیکن میرے رب نے ہمیشہ مجھے سرخرو کیا، سالوں کی بلیک میلنگ، جعلی مقدمے اور افسران کی لالچ کو عبور کیا، مگر ایک گواہی کی زد کی وجہ سے مجھے بیرون ملک منتقل ہونا پڑا۔ یعنی وہ پاکستان سے باہر کیوں ہے اس کی وجہ بھی ملک صاحب نے بتا دی۔ مدتوں سے لوگوں کی خواہش تھی کہ پاکستان برانڈ کو ورلڈ کلاس برانڈ بنایا جائے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا سبب بنایا اور دبئی میں بی ٹی پراپرٹیز کا آغاز ہو گیا ہے۔ دبئی کی ترقی کا راز بزنس مین شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کا ویژن اور نیب جیسے ادارے کا نہ ہونا ہے۔ نیب آج کل جو پریس ریلیز ہے انہوں نے جو جاری کی ہے نیب نے، وہ دراصل بلیک میلنگ کا نیا مطالبہ ہے۔ میں ضبط کر رہا ہوں لیکن دل میں ایک طوفان لیے بیٹھا ہوں، اگر یہ بند ٹوٹ گیا تو پھر سب کا بھرم ٹوٹ جائے گا۔ یہ مت بھولنا کہ مجھے 30-35 سالوں کے سبب
जो राज सबूतों के साथ मेरे पास महफूज हैं। अल्लाह के फजल से बैरिया टाउन पाकिस्तान का कामयाब तरीन प्रोजेक्ट बना और अब अल्लाह के करम से बीटी प्रॉपर्टीज दुबई में खूब कामयाब होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, अब तक दर्जनों मुल्कों से सरमायाकारी दुबई में आने वाले बीटी प्रॉपर्टीज के मंसूबों मिसाली दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहे हैं। 25 करोड़ पाकिस्तानियों को फख्र होना चाहिए कि इनकी एक कंपनी दुनिया के सबसे बड़े जो रियल स्टेट सेक्टर है दुबई में साफ और शफाफ तरीके से काम कर रही है। ये एक आली शान मंसूबा है जो कि आपको आने वाले दिनों में नजर आएगा। इस अज़्म के साथ हमारा जीना, हमारा मरना पाकिस्तान के लिए था और हमेशा रहेगा। हम कानून की पासदारी कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। मलिक रियाज ना तो किसी के खिलाफ इस्तेमाल होगा और ना ही किसी से ब्लैकमेल होगा। इंशाल्लाह दुबई प्रोजेक्ट भी कामयाब होगा और दुबई समेत पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान बनेगा। मलिक साहब का ये काफी लंबा ट्वीट है। मलिक साहब ने 4 से 5 बातें की हैं कि मैं सियासी गवाह नहीं बनूंगा, मुझे आप ब्लैकमेल नहीं कर सकते, मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं। वो सारी चीजें एक साइड पर। अब आप खुद बताइए कि बैरिया टाउन, लाहौर, इस्लामाबाद और कराची जब भी आप विजिट करते हैं आप क्या सोचते हैं, क्या विजन था, किस तरह बगैर सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किए एक प्राइवेट शख्स ने एक बंजर जगह को, एक जंगल को एक आलीशान सोसाइटी में बदला। ये मलिक साहब की ट्वीट है। मलिक साहब बैरून मुल्क क्यों मुंतकिल हुए उसकी वजह भी इस ट्वीट में उन्होंने वाजे कर दिया है कि प्रेशर था। इसमें हम अगेन एक वीलॉग करेंगे जिसमें हम आपको कुछ और तफसील बताएंगे। अब जी नैब का अलामिया क्या है? नैब का अलामिया ये है कि मलिक रियाज हुसैन जो हैं वो दुबई चले गए हैं, उनकी वो मतलूब हैं पाकिस्तान में। अब अंदाज़ा लगाएं कि अगर आप एक, जैसा मलिक साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, कि अगर वो गवाह बन जाते हैं, अगर वो बयान दे देते हैं इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट और इन फेवर ऑफ 190 मिलियन पाउंड केस इन अगेंस्ट ऑफ इमरान खान, तब सब ठीक है। मतलब ये किस तरह का निज़ाम है कि एक शख्स ने मेहनत की है, 35 साल 40 साल पाकिस्तान को दिए हैं, सोसाइटीज डेवलप की हैं, वो बिल्कुल ही आपने हटा दिया। यानी 35-40 साल आपको कभी उनकी करप्शन नजर नहीं आई, कभी उनकी डेवलपमेंट नजर नहीं आई, कभी कुछ नजर नहीं आया। आपने एडवर्टाइजमेंट के लिए उनसे पैसे लिए जो कि यकीनन बनते भी हैं, बट इन तमाम चीज़ों के बावजूद मलिक रियाज का ज़बरदस्त स्टांस है जो कि हमने आपको बता दिया। जो कहा है मलिक साहब ने एज इट इज़ आपको बता दिया है। लेकिन मैं एक चीज़ वाज़े कर दूँ, बैरिया टाउन कराची की प्राइसेस लाहौर इस्लामाबाद की कीमतों का कोई ताल्लुक नहीं है इस पूरे अलामिये से और इस पूरी ट्वीट से। बैरिया टाउन चल रहा है पिछले 2.25 साल से, मार्केट में जो डिप था उसके बावजूद लोगों ने सरमायाकारी की है। और आज जो लोगों ने 2 साल 2.25 साल पहले सरमारी की थी, आज एटलीस्ट वो 5 मिलियन के प्रॉफिट पे हैं तकरीबन हर बंदा। बैरिया टाउन ने रहना है, पाकिस्तान ने रहना है। लोगों की राय और लोगों के लिए रूल्स हैं वो रिलैक्स होंगे, वो चेंज होंगे। हकीकत क्या है हमने आपको बता दिया। अगले व्लॉग में हम आपको बताने जा रहे हैं कि नैब का अलामिया क्या था जिसकी वजह, जो कि एग्जैक्टली ट्वीट करने की मलिक साहब की वजह बना। और उससे अगला हमारा व्लॉग है कि मलिक रियाज हुसैन दुबई मुंतकिल क्यों हुए। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।